ٹی وی میں مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بہرحال اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ سپر پاور امریکہ کے صدر ٹرمپ کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی ان کا خوف کیوں نہ ہو کہ وہ دوسری بار جو آئے ہیں وہ دنیا کو تبدیل کر دیں گے، ان کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اربوں ڈالر کی غیر ملکی امداد بھی روک دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی خاص طور پر امیگرنٹ ان کا نشانہ ہیں، غرض کہ ایک پوری ٹرمپ جو ہے سپر پاور امریکہ کا شاید وہ فیس لینا چاہتے ہوں جو کولڈ وار کے زمانے میں 60s میں ایک پاورفل پریزیڈنٹ کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں پاکستانی تو خیر رہتے ہی ہیں 10 لاکھ کروڑوں کی تعداد میں امیگرنٹ، ایک پاکستانی نژاد امریکن جج نے ٹرمپ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے جو تمام غیر ملکی امداد جو غریب ملکوں کو بیسک بھوک کے لیے، افلاس کے لیے، پولیو کے لیے ملتی تھی، اس کو یک جنبش قلم ختم کر دیا تھا۔ لیکن ایک آرڈر کے ذریعے ٹرمپ کے اس فیصلے کو ایک جج نے، جی ہاں ایک خاتون جج نے سپر پاور امریکہ کے اس فیصلے کو روک دیا ہے۔ مقدمہ چل رہا پڑا ہے اور برہمی بھی اپنی جگہ ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا تھا ٹرمپ نے اپنی پاور شو کر دکھانے کا۔ ہمارے ساتھ فرح ناز موجود ہیں اور شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ٹرمپ سے ایک کیونکہ آؤٹ سائڈر ہیں، ٹریڈیشنل ڈیموکریٹ ریپبلکن جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا، ان کی شخصیت میں ضد، انتقام، خاص طور پر جس کا آپ ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں اس فیصلے کی طرف بعد میں آؤں گا جو جج خاتون نے کیا ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ کا جو دور ہوگا وہ کتنا اثر انداز ہوگا خاص طور پر ہمارے ریجن میں بھی فرحہ؟ جی سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹرمپ 1 جو ہے وہ ٹرمپ 2 ابھی جو ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، از اٹ لائک ہی از برنگنگ دا سیم کائنڈ آف وائبس اور ہی از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن۔ تو جس طریقے کی ایگریسو اور پاپولسٹ ان کی لیڈرشپ پچھلے دور میں رہی ہے، وہ اس دور میں ہمیں کچھ زیادہ ایگریسولی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو پہلی وکٹری اسپیچ تھی اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی ٹرمپ صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کافی ایگریسولی بتایا ہے دنیا کو کہ یہ میں کروں گا ود ان امیریکا اینڈ ایون آؤٹ سائڈ۔ تو ایک چیز ایز این اینالسٹ آئی مائٹ بی رانگ اینڈ ٹائم ول ٹیل کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن پاسبلٹی تو ہوتے ہوئے یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بہت ایگریسولی جانے کی وہ کہتے ہیں نا ایک تصویر دکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر سکے ان باتوں کے لیے جو شاید وہ دنیا سے اور اپنے ملک کے اندر منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے نہیں اگر ایسا ہو، لیکن اگر ٹرمپ اسی ایگریشن کے ساتھ چلتے رہیں گے ہی ول کریٹ لاٹس آف پرابلم فار ہم سیلف۔ لیکن کیا ٹرمپ صاحب ریڈی ہے ان تمام کانسیکوینسز کے لیے جو اس کے آفٹر میتھ میں ہوں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہی ایک ٹرم ہے جس میں وہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر جائے۔ تو ایکچولی اٹس لائک وی ہیو ٹو سی واٹ ہی وانٹس ٹو اچیو فرام آل آف دس۔ از اٹ آل اباؤٹ امیریکا؟ از اٹ آل اباؤٹ کہ وہ کیا چیزوں کو واقعی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس تبدیلی کے اثرات پڑیں گے امریکنز پر موجودہ دور میں بھی اور آنے والے ادوار میں بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی؟ تو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ۔ فرح یہ کہا جاتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کتنا ہی پاورفل ہو، خیر میں پاکستان کے ہمارے سویلین فوجی ڈکٹیٹروں کی طرف نہیں آؤں گا کہ وہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں اور کیا ان کے فیصلوں کو انڈو کیا جا سکتا ہے، نہیں، لیکن ہوا نا خیر اتفاق سے ہم لوگ ذرا پرجوش ہو جاتے ہیں جی ایک پاکستانی خاتون اور امریکنز ہیں وہاں ایک سوسائٹی میں ہے، انہوں نے ایک جج نے فیصلے کو تو روکا، ایون وائٹ ہاؤس کو بھی اس فیصلے کو منسوخ کرنا پڑا۔ تو امریکہ میں پاورفل کتنا ہی پریزیڈنٹ ہو، بہرحال وہاں کی کانگریس، وہاں ایک امریکن، آپ کو تو ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ جو ویتنام وار ہو یا فلسطین وار ہو، اتنا بڑا ری ایکشن ویسٹ میں ہوتا ہے جو ہمارے ملکوں میں تصور نہیں، اور پھر مجبور ہو جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ، وہاں کا واشنگٹن، وہاں کی کہ اپنے فیصلوں کو واپس بھی لے۔ فرحہ یہ تو ہے نا؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ پچھلے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی اس طریقے کے ڈیسیجنز لیے گئے ہیں ود ان امریکہ آلسو ایجیٹیشن فیس کرنی پڑی ہے اور لیڈرشپ کو اپنے ڈیسیجنز کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اب ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے آپ کا معذرت کے ساتھ
آپ کے سوال کا تھوڑا حصہ میں اسکپ کر چکی تھی کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایرر کی وجہ سے. But what I got it is more about the recent decision that has been taken by the Pakistani judge. پاکستانی origin, it's not like she is very much American, لیکن جو فیصلہ انہوں نے لیا گیا ہے وہ فیصلہ صرف انہوں نے اپنی سوچ کے تحت نہیں روکا. بہت سارے ادارے, بہت سارے ایکٹیوسٹ گروپس, بہت سارے جو کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنز, وہ منسلک ہے اس ڈیسیجن کی وجہ سے. اور دے all are very concerned about کہ اگر اس طریقے کی فنڈنگ کی گئی یا اس طریقے کا ڈیسیجن لیا گیا تو اس کا امپیکٹ لوگوں پہ کیسے پڑے گا. اور ان کو ان تمام سوشل سروسز, میڈیکل سروسز, میڈیکیئر, وہ ان سب چیزوں کی ان کو کافی فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا گیا اور ٹرمپ اس طریقے سے ایک حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ابھی اسی گزشتہ سال کتنا میسیکر ہوا غزہ میں فلسطینیوں کا, اور بھی ہم میں ویتنام کی وار میں نہیں جاؤں گا یا کورین وار میں بھی نہیں جاؤں گا, گلف وار میں بھی بہت پاس کی چیز ہے, لیکن حالیہ مثال ہے بچوں کو اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا. چھوٹے موٹے مظاہرے ہوئے لیکن وہ یعنی اسرائیل کی پشت پہ کھڑے رہے اور بالآخر میرے خیال میں ان کو بڑی کامیابی ہو گئی. ایک لحاظ سے جو لبنان کے بعد تو بالکل ایسا لگتا ہے, اور پے در پے جو مارے گئے ان کے حماس کے, تو یہ ایک ڈومیسٹک ایشوز میں تو ہمیں نظر آیا ہی رہے, لیکن انٹرنیشنل ایشو جیسے میں غزہ فلسطین کی مثال دی کہ وہاں چاہے ایکٹیوسٹ گروپ ہوں, چاہے ہیومن رائٹ گروپ ہوں, چاہے لوگ ہوں, اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ اسرائیل کی پالیسی کے خلاف جائیں. دیکھیں, آپ جہاں فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر جو سارا کچھ ہوا ہے غزہ میں, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا دنیا میں کہ لوگ اپنے تمام لیڈرشپ میں سے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا that you have to stop supporting Israel in fighting this war, right? تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا امریکن پالیسیز میں بھی کچھ چینجز آئی یا نہ آئی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ میں بھی کافی ہیو اینڈ کرائی ہوئی تھی اس ایشو کو لے کے, اور امریکن لیڈرشپ سے جو بائیڈن صاحب سے یہ جو کہتے ہیں نا ریکویسٹ کی جا رہی تھی that they should stop supporting funding or supporting Israel in fighting this war. تو یہ چیز تب بھی پائی جاتی تھی, لیکن اس طریقے کا ڈیسیجن ایک امریکن جوڈیشری سے آنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. So this probably, I think people are really very worried about their future. They are more worried about کہ what's going to happen to their social. یہاں لمیٹڈ نہیں ہے پرابلم, وہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ جو وہاں پہ امیگرینٹس کی بات کی جاتی ہے, سٹیزن شپ کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ میں سے آپ کا پیرنٹ سٹیزن نہیں ہوتا ہے تو they will revoke all those citizenship rights from the children. So these are all worries of the people who are living in America at the moment, who are on visas or who are on immigration پہ ہے یا جو بھی ان کی پروسیجر ہے, ان سب کو کنسرنز ہے. اور اس کے ساتھ ایڈوکیسی گروپس کافی کنسرن نظر آ رہے ہیں کہ کیا آگے جا کے وہ تمام ایڈوکیسی گروپس یا ادارے جو فیڈرل بجٹ پہ, فیڈرل فنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. سو ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دی پالیسیز. فرح بی بی, یہ بھی تھا نا کہ پہلے کولڈ وار میں یا اس کے بعد جب ختم ہوئی تو امریکہ از دی اونلی سپر پاور. چائنا بہرحال ہمارے ریجن میں ایک بڑی معاشی قوت بن کے آیا, اور غالباً امریکہ کا اور ٹرمپ کا جو ٹارگیٹ ہے اصل چائنا ہی ہے. اور خاص طور پر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں, ایران, افغانستان اور پاکستان میں اس وقت جو ایک پراکسی وار ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے, جس کا میں نے شاید پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا, اس میں شدت آئی ہے. تو ہمارے نقطۂ نظر سے کہ جو سوری ٹو میں بہت ہی اسپیسیفک اسلام آباد کی پالیسی پہ نہیں جاؤں گا کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب وہاں کیا کر رہے تھے یا یہ کچھ, لیکن اس ایریا میں آپ سمجھتی ہیں کہ اچانک ایک سرپرائزنگلی امریکن وفد بھی آ گیا آؤٹ آف دی بلوم, اور انہوں نے کچھ معاہدے بھی کیے, برسوں سے کوئی نہیں آ رہا. بائیڈن کے غالباً 4 سالہ دور میں کوئی بھی اہم آدمی نے پاکستان کے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے بات نہیں کی. تو آپ اس لیے میں, اور کہتے ہیں جو ٹرمپ کا نمائندہ بھی اپنے کہتے ہیں جو صاحب آئے تھے معاہدہ کرنے, اس لحاظ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ, اور ایک اور اضافہ کر دوں بلکہ آپ کہیں گے زیادہ سوال ہو گیا, کہ کچھ عرصے پہلے کہا گیا تھا سپیک از پاسٹ, امریکہ فیوچر. کیا ٹرمپ انتظامیہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے, اس ریجن کے حوالے سے چائنا کو باہر نکال کے اپنا وہ کردار جو پاس کا تھا دوبارہ کرے؟ سوال ذرا لمبا ہو گیا فرح.
جی لیکن بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, ویری ڈیٹیلڈ, اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو جسٹس ٹو آنسر یور کویشچنس. اس تمام انٹرنیشنل سیناریو کو دیکھتے ہوئے کیا چائنا اس کمپٹیشن میں, اس دور میں, جو امریکہ بینگ سپر پاور, ٹرمپ بینگ دا لیڈر آف امریکہ, کیا وہ اس تمام گیم میں چائنا کو آؤٹ کر سکتا ہے؟ یہ خیال ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں چائنا, چاہے وہ ای ویز ہو, چاہے وہ آل دوز ٹیکنالوجیکل اے آئی فیلڈ ہو, چائنا ایکسل کر رہا ہے ان تمام ویسٹرن پاور سے جو اس کمپٹیشن میں تھے, ایون انکلوڈنگ ایلن ماسک, جو امریکہ اور کا کافی جو کہتے ہیں نا ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے ان کے لیے. تو اس تمام سیناریو کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن, پاکستان کی فرینڈشپ وتھ چائنا اور پھر سی پیک کی موجودگی, اسی وجہ سے اگر کوئی ہلچل آپ کو نظر بھی آتی ہے ان دونوں ممالک پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن میں, وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. اٹس نیور اینڈ ایور بیونڈ چائنا, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے, اٹس آلویز سراؤنڈنگ چائنا, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے امریکہ وانٹس ٹو کنٹین چائنا, اور کنٹینمنٹ کے لیے جس ملک کے کندھے پہ بندوق رکھی جاتی ہے دیٹ از انفارچونیٹلی آلویز اینڈ آلویز پاکستان. تو امریکہ کے یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ, جیسے ہم گلوبل پاورز کی بات کرتے ہیں, پاور ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیشہ جو آپ کا رائیول ہوتا ہے آپ اس کو ہر طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن سے ہو, چاہے وہ فائنینشیل میٹر سے ہو, چاہے وہ ٹیرف سے ہو, جس کی طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اشارہ بھی دے رہے ہیں بڑے کھلے عام ہو کے. تو وہ تمام چیزیں ہمیں یہ نشاندہی کراتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کچھ حالات ہمارے مزید بہتر ہو رہے ہیں, why is it like that? Is it all about they want to see China more in a contained position, یا وہ اس کو اس گیم سے آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو گیم سے تو آؤٹ نہیں ہے, گیم میں وہ اور مزید ان ہوتے جا رہے ہیں based on all I'm enjoying to talk with you, but ایک تو ٹائم کا ہے, لیکن ایک کنکلوڈنگ سوال ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تو ریئلٹی ہے نا کہ غالباً $68 بلین امریکنز جو ہیں وہ سال ان ملکوں کو دیتے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ, اور ہمیں بھی کوئی $44 کروڑ دیے تھے, خاص طور پر جب سندھ میں سیلاب وغیرہ آیا. چائنا کا وہ رول وہ جگہ تو ریپلیس نہیں کر سکا نا ابھی تک, سوری ٹو سے, دوسری بڑی معیشت ہو, لیکن جو امریکہ کا ٹریڈیشنل رول ہے, جو ڈسپائٹ آل دیئر امپیریلسٹک فیس اور جو کچھ انہوں نے پاس میں کیا ہیومن رائٹ کے حوالے سے یا این جی اوز کے حوالے سے, بہت ایک وائبل رول تو ہے جسے ماننا چاہیے. دیکھیے آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ چائنا وہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے اور امریکہ ہمیشہ کرتا ہے. تو the best answer to that is China believes in business. چائنا فری میں کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. میں اس بات سے شرماؤں گی نہیں, کتراؤں گی بھی نہیں کہ چائنا وہ بنیے کی طرح ہے جو آپ سے کاروبار مفت چیزیں نہیں دے گا. اگر مفت دے گا تو پھر تو اس کا کاروبار خراب ہو جائے گا, رائٹ؟ سو دس از ہاؤ ان ویری لیمن لینگویج what China is doing. And America and Western countries, they all have their own میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بھی اگر آپ کو امداد دے رہے ہیں تو فری میں دے رہے ہیں. nothing comes for free. وہ پچھلے سال ایک نیریٹو چلا تھا there is no free lunch. So yes, it's not a free lunch from the Western countries including America. But why they're doing it, they all have their own objectives desired. سوری فرا, میں لاسٹ کنکلوڈنگ اور ایک پوچھ لوں کہ بہرحال اس وقت پاکستان کے ایجنڈے میں نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتا, اور اگر آئے گا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے پازیٹیو وے میں آئے شاید. دیکھیں پازیٹیوٹی ہم وی ول کیپ فنگرز کراس, بٹ ہاؤ لانگ ٹائم ول ٹیل. لیکن پاکستان کی جو ویلیڈیٹی ہے, کین وی سی کہ یہ ان ٹائمز ٹو کم کیا وہ کم ہوئے گی, کیا ہوگا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کبھی بھی اس ڈسکشن سے آؤٹ ہو سکتا ہے, بیکاز وی آر اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ان سچ اے پوزیشن جہاں پہ امریکہ کو ہمارے ساتھ الائنمنٹ یا ہمارے ساتھ اپنی دوستی اور اپنے تعلقات استوار رکھنے پڑیں گے, کیونکہ ان کو جو ان کا امیڈیٹ ہمارا نیبر ہے وہ ان کا آرچ رائیول ہے ان ٹرمز آف اکنامک کمپٹیشن اور ورلڈ رائیولری اور ورلڈ پالیٹکس میں. تو اس کی بنا پہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان ول آلویز ریمین ویلڈ. بٹ what sort of relations are we going to have with the United States in times to come? That we need to wait a bit, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی آئے ہوئے ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا ہے. So it's like probably even less than that. It's just ان کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے, ان کو اپنی پالیسیز کو منواتے ہوئے, we need to give him some time, and probably within 6 months we will get a better picture where we will be in American politics and its allies and its relationship. Thank you so much فراناز, شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور
اور آپ نے دیکھا اندازہ کہ بڑی فرح کی گہری نظر ہے، خاص طور پر جو اس ریجن اس پاکستان کے حوالے سے وہ ایلیبریٹ کر رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذرا اپنے لوکل ڈومیسٹک ایشوز دیکھیں، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ بڑے ہمارے ایک نیازمندانہ تعلقات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سینٹ میں اپنا ایک بڑا وائبل رول ادا کر رہے ہیں محترم سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے۔ شکریہ، مجھے علم ہے کہ آپ کی مصروفیات اب تو پہلے تو اتنا نہیں، لیکن اب تو مکمل طور پر آپ ایک سیاسی فیس کی طور پر آ رہے ہیں، اسی لیے شاید کم ملاقات ہو رہی ہے۔ سلیم، آپ ادھر جو میں فالو کر رہا تھا پچھلے چند ماہ سے پیپلز پارٹی کے ریلیشنز کو اسلام آباد میں بیٹھی شریف حکومت سے، اور ایک تھوڑی ٹرم بھی آ رہی ہے، ایک لو ہیٹ ریلیشن اور زیادہ ابھر کے آ رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اتحادی حکومت کا جو خاص طور سے سندھ کے حوالے سے بہت زیادہ تلخیاں بھی پائی جاتی ہیں، آپ کے شکایتی پائی جاتی ہیں، تو کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے گورنری بھی لے لی اور باقی بھی عہدے لے لیے، تو اس میں کچھ کنٹرڈکشن ہے سلیم بھائی، لوگ کہتے ہیں۔ سر مجھے تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں لگتی، یہ لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ نہیں، ہم نے ضرور گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کے الائز ہیں، مگر گورنمنٹ کا حصہ ہم نہیں ہیں مجاہد صاحب، اور بالکل ہماری گورنمنٹ کی فنکشننگ میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ تو پھر کیوں سوری ٹو سے آپ کہے تو اتحاد جاتے ہیں؟ مثلا ایک تمام متنازع بل جو پارلیمان سے پاس ہوئے، صدر نے ان کو سائن تو کیا۔ دیکھیں، بلز جتنے ہیں وہ کنسنسس سے پاس کیے جاتے ہیں، وہ صرف ہماری اس میں انپٹ نہیں ہوتی، دوسری پارٹیز بھی ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، آپ کی جے یو آئی ہے، سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان بلز کے اندر۔ ہم اکیلے کنسنسس اس پہ ریچ نہیں ہوتی، ساری پارٹیاں مل کے اس پہ کنسنسس کرتی ہیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کردار کے لحاظ سے شہیدوں کی پارٹی کراتی ہے ہیومن رائٹ کے حوالے سے۔ مثلا آپ لوگوں نے ملٹری کورٹ تک کو انڈورس کیا ان کے کہنے پر، پھر پیکا بل کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا، اس پر بھی سائن کر دیے، جیسے بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے ان دنوں۔ تو سلیم صاحب ایسا تو ہے؟ دیکھیں، ملٹری کورٹس یہ پہلی دفعہ نہیں بن رہی مجاہد صاحب، ملٹری کورٹ ہمارے وقت بھی بنی 2009 2013 میں، 2013 سے 18 میں پھر بنی۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی اس وقت کی، جب سے یہ ٹیررزم کے کیسز تھے، بڑے خطرناک لوگوں کے ٹرائلز تھے، تو یہ ملٹری کورٹ اسی لیے بنی کیونکہ آپ کی جو سیویلین کورٹس تھیں وہ ان ٹرائلز کو نہ کر سکتی تھیں، نہ وہ تیار تھے جج ان ٹرائلز کو کرنے کے لیے، تو کوئی تو ان کا ٹرائل کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس وجہ سے ہم نے یہ ملٹری کورٹس بنائی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے تو بڑے دوست ہیں، اس وقت آپ کے چیئرمین سینٹ کی آنکھوں میں تو بڑی نم ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے میری ملاقات ہوئی تھی رضا ربانی کی، جب آپ یہ بل پاس کر رہے تھے سینٹ سے۔ کون سی؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ نم ضرور ہو گئی، مگر وہ ٹائم لیمیٹڈ لیجسلیشن تھی، وہ کوئی پرماننٹ لیجسلیشن نہیں تھی، اور وہ ہماری بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ پروسیس چلے آگے، کیونکہ اگر یہ ٹرائلز نہیں ہوں گے اور یہ سینٹنسز نہیں ہوں گی تو پھر ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ وہ آتے تھے، پکڑے جاتے تھے اور بیلوں پہ رہا ہو جاتے تھے، اور یہ تو ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے۔ تو یہ تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی آپ کا اور میرا ٹرائل ہونا ہے اس کورٹ کے اندر، بڑا کلیئرلی تھا اس قانون میں کہ کن لوگوں کا ٹرائل ہونا ہے۔ لیکن یہ خاص طور پہ چلے اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، خاص طور پہ پی کا بل، اور بڑی ہماری آرگنائزیشن، اور میں اپوزیشن کو اکاؤنٹ نہیں کرتا، میڈیا، اور بڑی توقعات تھیں اس کے بل پر، اور ایک لحاظ سے یقین بھی دلایا گیا تھا کہ سائن نہیں کریں گے، لیکن پریزیڈنٹ نے بہرحال ایک کنٹروورشل بل، میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکا ہوں، لیکن مجھے اگر شاید غالباً اس کو جو بلیک لا کا نام دے سکتا ہوں کہ جو میں اس کی ڈیٹیل میں اگر چلے جاؤں اس میں وقت لگے گا،
لیکن سوری ٹو سے پی کا بل پر صدر کا سائن کرنا پیپلز پارٹی کو انڈورس کرنا ہی سمجھا جائے گا. دیکھیں صدر صاحب تو جو بھی بل پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آئے گا اس کو ہی از اوبلائجڈ ٹو سائن دس بل. اور صدر صاحب اگر کوئی بل سائن نہیں کریں گے اور وہ واپس بھیج دیں گے تو وہ جوائنٹ سیشن میں ویسے ہی پاس ہو جائے گا مجاہد صاحب. جب تک کہ کوئی ریزن نہ ہو اس بل پہ آبجیکشن کا, اس کے بغیر اگر سائن نہ کریں بل تو وہ ویسے ہی بل بن جاتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. نہیں لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بشبار شکایتیں ہیں کہ صدر صاحب پرائم منسٹر ہاؤس کو بہت ساری ایسی چیزیں بھیجتے ہیں, وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. آپ کا پنجاب کا گورنر تو خیر کھل کے ہی بات کرتا ہے. وہ تو شکایتیں ہونی چاہیے, اور کسی بھی گورنمنٹ میں اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو, اور اس پہ صرف صدر ہاؤس کا مسئلہ نہیں ہے, اس پہ ہماری جو پی ایم ایل این کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جب یہ گورنمنٹ بنی تھی اس وقت کی بھی شکایتیں ہیں, اور یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ریز ہوئی ہیں. تو یہ تو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کوئی اب نارمل چیزیں نہیں ہیں, شکایتیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی خرابی ہے کہ ہر چیز صحیح ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں اور ہر گورنمنٹ میں رہتے ہیں, ہر کولیشن میں رہتے ہیں. ہماری جب گورنمنٹ تھی, کولیشن تھی, اس وقت بھی شکایتیں ہوتی تھی. تو یہ تو ایک سیاست کا حصہ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اگر یہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے اور شکایتیں دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر رہی ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ گورنمنٹ کیا ایڈریس کر رہی ہے؟ اگر آج میں پڑھنے کی شروع, رائٹ سائزنگ کے نام پر آپ نے کیا کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے نام پر آپ نے ایک سال میں کیا کیا, آپ جس طریقے سے جو ہے ایف بی آر گاڑیوں کی خریداریوں کا منڈی لگا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کیا آپ کہیں گے؟ میں اگر گنتا چلا جاؤں کہ اس وقت پچھلے ایک سال میں ان تمام پر جو ہے آپ کا عاجزانہ, سوری ٹو سے اپولوجسٹک رویہ رہا ہے, آپ کا مطلب سوری سے پیپلز پارٹی کا. مجاہد صاحب آج آپ کمیٹی میں نہیں تھے, آج ہم نے ان گاڑیوں کو رکوایا ہے, اور آج منسٹر صاحب نے آ کے ہماری کمیٹی میں کہا ہے کہ ہم یہ گاڑیاں پرچیز نہیں کریں گے, ہم آپ کی جو ریزرویشنز ہیں ہم پہلے ان کو ایڈریس کریں گے, آپ کو بتائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ. ایسی بات نہیں ہے مجاہد صاحب. دیکھیں جہاں آبجیکشن کرنا ہے, جہاں گورنمنٹ کی کوئی غلط چیزیں ہیں اس کو ہم ریز کرتے ہیں. اور آج آپ کمیٹی میں نہیں تھے, آپ پتہ کریں کہ کمیٹی میں آج آ کے فائنانس منسٹر نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے, چیئرمین ایف بی آر نے ایڈریس کیا ہے, اور انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ ہم یہ گاڑیاں نہیں خریدیں گے. پہلے ہم آ کے آپ کو اوور آل ویو دیں گے اس کا کہ ان گاڑیوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم آپ کو ریزننگ دیں گے, اور اگر آپ ایگری کریں گے تو ہم خریدیں گے. یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں. مثلا آپ کے وزیر خزانہ تواتر سے کہے جناب ہم نے تاریخ کی کم ترین سطح پر ہم مہنگائی لیا ہے, 4% کہتے ہیں. خود میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ایک ایم این اے کہہ رہے تھے جناب 600% یہ مرغی, یہ انڈے, یہ دال, یہ کامن جو لوگ خریدتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. وزیر خزانہ صاحب کا ہر روز ایک نیا ایسا بیان آتا ہے, حیران ہوتے ہیں. وہ تو لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بالکل بدل گیا ہے, بالکل یا پتہ نہیں جس شعبے میں چلے جائیں ترقی ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم عام آدمی کے حوالے سے دیکھیں, بس نجکاری میں کتنی بڑا ہمیں سیٹ بیک ہوا, یہ جو پی آئی اے کی تھی. ریلوے, ابھی تک آپ پبلک سیکٹر کے اداروں کو اربوں ڈالر کھلا رہے ہیں. نہ ریلوے کا کچھ ہوا, نہ اسٹیل مل کا کچھ ہوا, نہ K4 کا کچھ ہوا, نہ میں اگر گنتا چلاؤں وفاق کے وہ جو سندھ میں کر رہے تھے, کیا پروگریس ہوئی اس میں؟ جی بالکل, یہ چیزیں پینڈنگ ہیں اور یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی, ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی. گورنمنٹ کو ان کو ریزالو کر لینا چاہیے تھا, اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشوز ریز کرتے رہیں گے. لیکن ایک سال تو نکل گیا سلیم صاحب. وہی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رویہ ذرا ایسا لگتا ہے کہ اپولوجیٹک رویہ ہے, اور ایسے تمام اقدامات جس میں اپوزیشن کو سپریس کیا جائے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پی آئی اے پہ جتنے آپ یہ چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اس پہ سب پہ کمیٹیز بنی ہیں, ہم نے اپنے ایشوز پریزنٹ کیے گورنمنٹ کو, اور انہوں نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے. اب اگر پرائیویٹائزیشن, گورنمنٹ کی نیت تو ہے پرائیویٹائزیشن کرنے کی, مگر اگر جو بڈرز ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں جو خریدنے آئے تھے, اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا تو obviously
پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی، مگر یہ پروسیس رکا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رک گیا ہے تو یہ رکا نہیں ہے، یہ ایونچولی ہونی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ اندر وہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک اتھارٹی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن انتہائی وہ جو پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کو ہوا تھا انتہائی مذاق خیز طریقے سے ہوا تھا. میں تو اس وقت لائیو شو کر رہا تھا جب یہ پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے، ایک صاحب 10 ارب روپے میں خریدنے کے لیے آ گئے تھے. یعنی اس پورے پروسیس کو جس طرح کیا گیا وہ تو بڑا ایک مذاق خیز تھا، اور اسی لیے آج ہمت ان کی شاید آئندہ کبھی نہ ہوگی. لیکن میں اوور آل یہ سمجھ رہا ہوں، آپ کو خالی ایک اسپیسیفک نہیں، حکومت کی 1 سال کی پالیسیوں سے کیا پاکستان کے عوام ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری تبدیلی آئی؟ کیا ان کو جو مزید کیا جاب ملے؟ کیا مزید مہنگائی کم ہوئی؟ یہ اعداد و شمار ہمیں بھی پتہ ہے، اس طرح بڑا دینا آسان ہوتا ہے، اتنے عرب آ گئے، اتنے خراب آ گئے، یہ ہو گئے 8%، 6%، 35%. جی عام آدمی کو جہاں تک ہے، یہ تو فائنینس منسٹر نے آ کے کہا ہے کہ عام آدمی تک ابھی تک اس کے افیکٹ نہیں پہنچے. یہ تو انہوں نے خود آ کے ہماری کمیٹی میں کہا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جب تک میکرو سچویشن پاکستان کی امپروو نہیں ہوگی تب تک عام آدمی کو کیسے بینیفٹ ہوگا. اور آپ 200% جو ہے ایم این اے کی تنخواہ بڑھوا دیں، یعنی عام آدمی کو تو نہیں ملے، اور ابھی بلا گیا کہ ایم این ایز کی تنخواہوں میں 100% یا 2% اضافہ کریں آپ. سر دیکھیں، ایم این اے کی تنخواہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ 2016 سے 2015 سے آج 9 سال ہو گئے، ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور مجاہد صاحب آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ اسلام آباد آتے ہیں، ہر ایم این اے، ہر سینیٹر از ناٹ ویل آف. ہر سینیٹر، ہر ایم این اے از ناٹ ایبل ٹو سروائیو ان اسلام آباد. آپ اگر اسلام آباد آ کے رہیں، میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ اگر آ کے اسلام آباد رہیں اور مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد میں جو آدمی آ کے رہتا ہے، جس نے اپنی پارلیمنٹ کی پالیٹکس بھی چلانی ہے، جس نے اپنے لوگوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اسلام آباد میں؟ آپ مجھے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سوری ٹو سے جب میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وہ ملک جہاں 40% غربت سے نیچے کے لوگ رہتے ہیں، 4.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جب میں پیجیرو کی لائن در لائن گاڑیاں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ اس طرح تو ہم نے لندن کے اس کے سامنے نہیں دیکھا کبھی، اس طرح تو میں بھی دنیا میں دیکھا ہے. تو سوری ٹو سے آپ جن لوگوں سے کر رہے ہیں ہوں گے 2-4. آپ نے صرف پجیروں کی لائن کی بات کی نا، آپ وہ سینیٹرز آپ نے نہیں ملے، وہ ایم این ایز آپ نہیں ملے جو کہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ان سے بھی ملے نا آپ. وہ آپ نے تو صرف ان کی بات کر دی جو صرف پجیروں میں بیٹھ کے آتے ہیں. آپ ان کی بھی بات کریں نا جو جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے اسلام آباد میں، اور مجھے پتا ہے وہ کون ہے. دیکھیں میں ایک تو خیر آپ کا ایک میں دوسرے حوالے سے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت 1 سال جب یہ حکومت اپنی کرنے جا رہی ہے پورے، اس میں پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور اس کی شکایتیں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ کوئی اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو ایکسپیکٹیشن ہے. اسی لیے کہتے ہیں لوگ کہ جو قیدی نمبر 804 کی جو پاپولیرٹی کم نہیں ہو پاتی. مجاہد صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، گورنمنٹ وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ابھی تک جو ان کو کرنا چاہیے. مگر اگر آپ ان کا ورژن سنیں، جس حالات میں انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، وی ور آن دی برنک آف ڈیفالٹ. اور جس ٹائپ کی سٹیبلائزیشن کی ضرورت تھی پاکستان کو، ان کو بھی چیلنجز ہیں. دیکھیں ون سائیڈڈ بات کرنا بڑا آسان ہے، جو گورنمنٹ کو بھی چیلنجز ہیں، جو گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے، ان کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کتنا پرفارم کیا اور کتنا نہیں پرفارم کیا. تو یہ کہنا، ہاں یہ ضرور آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی، اس پہ گورنمنٹ وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی. مگر آپ کو ان کا بھی ورژن لینا چاہیے کہ وہ چیزیں کیوں نہیں کر سکے، اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ یہ ڈیلیوری نہیں دے سکے لوگوں کو، اور عام آدمی پہ جو افیکٹ آیا ہوا ہے وہ کم نہیں ہو سکا. یہ سب باتیں گورنمنٹ کو بھی آپ چانس دیں ایکسپلین کرنے چانس کیا دیں. ہم ٹیکسیشن میں دیکھتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں ایگریکلچر ہمارا 30% 28% ہے، آپ کا فیوڈل 1% ٹیکس نہیں دیتا. آپ صرف ہم لوگوں سے تنخواہوں میں سے کاٹ لیتے ہیں. جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام دیکھیں آپ، ایگریکلچر پہ تو ٹیکس لگا دیا نا گورنمنٹ میں اس سال. اب ایگریکلچرسٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا. سوری سلیم بھائی، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ تھوڑی میری آواز کہیں ذرا بلند ہو رہی تھی، اور جو
میں تو ایک روایتی آدمی ہوں، تعلقات کا خیال رکھتا ہوں، نہیں لیکن بالکل تو اس حوالے سے آواز بالکل بلند نہیں ہو رہی، لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک عرصے بعد گفتگو ہو رہی ہے اس وجہ سے، لیکن میں وہ سوال اٹھا رہا تھا کہ جو عام آدمی کرتا ہے کہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شکریہ سلیم مانوی صاحب آپ کو علم ہے کہ بہت ہی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو ان کا ورژن سامنے آتا ہے جو آپ نے اس گفتگو میں بھی دیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.